أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مراتب بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تلک الرسل یہ رسول ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی ان کو بعض پر. ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر کیا کر دی؟ فضیلت دی. وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کیے. یہاں پر ایک ہوتا ہے جزئی طور پہ فضیلت اور ایک وہ ہے مطلقاً فضیلت. جو جزئی طور پہ فضیلت ہے وہ ہر انبیاء دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، اس سے فضیلت ہو سکتی ہے، اور یہی چیز صحابہ کرام میں بھی ہو سکتی ہے. صحابہ کرام کی طرح ہم سب سے پہلے آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہم خطبے کے اندر بھی آپ سماعت فرماتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ شفیق جو ہے وہ ابو بکر ہیں. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے، دین کے معاملے میں سخت زیادہ جو سخت ہے، سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. واحیاہم عثمان، سب سے زیادہ باحیا عثمان ہے. واقواہم علی، اور سب سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علی ہیں. اور اسی طرح سب سے زیادہ واقراہم، سب سے زیادہ جو قاری ہے، بہترین قاری، وہ ابی بن کعب ہیں. اور حلال و حرام کی سب سے زیادہ جو تمیز کرنے والے ہیں معاذ بن جبل ہیں. اور سب سے زیادہ جو سچے ہیں وہ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر اس کے علاوہ جو باقی عشرہ مبشرہ کے میں ہیں وہ ہیں. پھر صحابہ میں جو بیعت رضوان کے اندر شامل تھے پھر ان کا درجہ ہے نا، اس سے پہلے جو بدر میں تھے ان کا درجہ ہے، پھر بیعت رضوان والا ان کا درجہ ہے، اور پھر فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا درجہ ہے، پھر فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا درجہ ہے. تو اسی طرح اللہ تعالی نے درجے رکھے ہیں. اب جیسے حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ فرمایا کہ سب سے بہترین، سب سے زیادہ شفیق میری امت میں میرے بعد ابو بکر ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا فرمایا کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہے. اور حیا کے اعتبار سے اب ہر اعتبار سے جزئی طور پہ دوسرے سے فضیلت ہے صحابہ کرام کی، لیکن مطلقاً فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. فیصلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ نے کیا فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. فیصلے میں دیکھا جائے تو ان کی فضیلت زیادہ ہے ابو بکر صدیق سے، لیکن مطلقاً دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق کی فضیلت زیادہ ہے. تو اس فضیلت کے جزئی فضیلت کے اعتبار سے تو ایک دوسرے سے فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن مطلقاً فضیلت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، تمام انبیاء پر زیادہ ہے. پھر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ یا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ. کیا فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت نہ دو، مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت نہ دو،
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول، میں نہیں کہتا کہ مجھے تم فضیلت دو یونس بن متہ پر۔ ایک پیغمبر تھے، ان سے کوئی مسٹیک ہوئی تو اللہ تعالی نے مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رکھا، اور اس کے بعد ربنا ظلمنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے یونس بن متہ پر بھی فضیلت نہ دو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تم اپنی رائے سے فضیلت دو گے، اپنے خیال سے فضیلت دو گے، تو اپنے ذہنی تعصب سے دوسرے نبی کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کرو گے، اور اپنے پیغمبر کی فضیلت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی کوشش کرو گے۔ لہٰذا اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور بھی کئی جواب ہیں، لیکن سب سے بہترین جواب یہی ہے کہ جو قرآن اور سنت کے اعتبار سے جب ہم پڑھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو وہ ٹھیک، اللہ نے خود کہا کہ میں نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، لیکن جب تم اپنی رائے کے ساتھ دوسرے کو فضیلت دو گے پھر گمراہ ہو جاؤ گے، دوسرے پیغمبر کی شان جو ہے کم کرنے کی کوشش کرو گے، تو اس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ بعض وہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا من وراء حجاب، اور بعض کہتے ہیں کہ بغیر پردے کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، حالانکہ نبی کریم تو یہ جزئی طور پر اللہ نے فضیلت دے دی، لیکن مطلقاً سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے اللہ تعالیٰ نے، کئی معجزات دیے، جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، وہاں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے۔ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جاتا، ان کی لاٹھی جو ہے وہ عصا بن جاتی، سارے سانپوں کو کھا گئی، اور بس بہت سارے معجزات دیے۔ اور وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو مضبوط کیا روح القدس کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کیا مضبوط کیا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالی نے بے شمار معجزات عطا کیے، جیسے مردے کو زندہ کر دیتے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کو کیا کرتے؟ زندہ کر دیتے، اور گارے سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے، وہ اڑ جاتا، اور کوڑی والی کو آپ نے ہاتھ پھیرا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ اس طرح مدرزات کو آپ نے اس کی چہرے پہ، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ تو یہ سب سے بڑے دیکھیں، ایک تخلیق، ایک چیز کو پیدا کرنا اور مردے کو زندہ کرنا، یہ کوئی بہت بڑے معجزے ہیں، کوئی چھوٹے معجزے نہیں ہیں۔ مردے کو زندہ کر دیا، ایک چیز وجود ہی نہیں ہے اس کی تخلیق کر دی، اس سے بڑا معجزہ اور کیا سکتا ہے؟ لیکن یہ سارے کے سارے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہوتے تھے، اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی نہ کرتے۔ جب یہ معجزات آ گئے، انہوں نے یہ دیکھ لیے کہ یار یہ ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ یا ایک اور بات ذہن میں رکھ لے کہ معجزہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ہم ہر آدمی کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ یہ معجزانہ طور پہ بچ گیا، یہ غلط ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو ایسی چیز جو خلاف عقل ہو، جس کو عقل تسلیم نہ کرے، اب دیکھو ہاتھ پھیرنے سے آنکھوں کی بینائی تو واپس نہیں لوٹ آتی، لیکن آنکھوں کی بینائی کا واپس لوٹنا یہ معجزہ ہے۔ یہ چیز اگر ایسی چیز جو خلاف عقل ہو پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے معجزہ و کرامت میں ہمیں فرق کرنی چاہیے، ہر بات کو معجزانہ طور پہ بچ گیا، معجزہ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اگر اللہ چاہتا تو یہ جب انہوں نے دلائل دیکھ لیے، پیغمبروں کے پاس پیغمبروں کے معجزات انہوں نے دیکھے، اس کے بعد یہ اختلاف نہ کرتے، لیکن ان کا اختلاف کرنا
اگر اللہ چاہتا تو اختلاف نہ کرتے، لیکن پھر بھی یہ اختلاف کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، معجزات انہوں نے دیکھ لیے سب کچھ، اس کے بعد کیا فرمایا کہ بعض لوگ تو پکے مومن بن گئے، ایمان لیا، اور بعض لوگ کافر ہو گئے، اس کے باوجود کافر ہو گئے معجزات دیکھنے کے بعد۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ، اللہ یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے، قرآن سننے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔